السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کن کن مشہور غیر مسلم شخصیات نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے جذبات کیسے بیان کیے۔ بے شک اسلام ایک خوبصورت اور پرامن مذہب ہے۔ PEW ایک ریسرچ سینٹر اور چیریٹی ٹرسٹ سینٹر ہے۔ اس کو 2004 میں امریکہ کے ایک شہر واشنگٹن ڈی سی میں لانچ کیا گیا تھا۔ اسے اینڈریو کورٹ امریکن حکام کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے دنیا بھر کے مشہور سروے بھی کیے جاتے ہیں۔ پیو کا کہنا ہے کہ اسلام موجودہ دور کا سب سے تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا اور اپنائے جانے والا مذہب ہے۔ اسلام کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین اور شوبز اشخاص بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے عیسائی پادری بھی اسلام کو ایک پرامن مذہب مانتے ہیں۔ آپ کو ایک امریکن اداکارہ کا بتاتے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنے دوستوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت بھی دی۔ امریکی اداکارہ لنڈسے لوہان 2015 میں قرآن سے کافی متاثر ہوئی تھیں۔ انہیں متعدد بار نیو یارک کی سڑکوں پر ہاتھ میں قرآن اٹھائے دیکھا گیا۔ ان کی یہ تصویر کافی وائرل بھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں کئی دفعہ حجاب میں بھی دیکھا گیا ہے، تاہم انہوں نے اسلام قبول کرنے کی کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ 2015 سے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا تاکہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے آج کے مضمون کی طرف۔ نمبر 1، دلیپ کمار AKA رحمان، جنہیں اللہ رکھا رحمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رحمان ایک ہندو گھرانے میں دلیپ کمار کے نام سے پیدا ہوئے۔ یہ بالی ووڈ انڈسٹری کے مانے جانے میوزک کمپوزر، پروڈیوسر اور گلوکار ہیں۔ انہوں نے اپنا ابتدائی تعلیمی کورس ایک ہندو کے طور پر مکمل کیا تھا۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ والد کے وفات کے بعد رحمان کی چھوٹی بہن کافی بیمار رہا کرتی تھیں۔ علاج معالجے پر کافی خرچ آ رہا تھا۔ کافی پنڈتوں نے دم کیا، کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ ایک دن مسجد میں نماز کے بعد ان کی والدہ اپنی بیٹی کو لے کر گئیں۔ مسجد کے بزرگ امام نے دم کیا اور کہا کہ بیٹی، آپ کے گھر جانے تک آپ کی بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رحمان کا کہنا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ میری ماں کافی متاثر ہوئی اور اگلے ہی دن میں صبح کی نماز کے بعد مسجد میں قرآن پاک سیکھ رہا تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنے کے حوالے میں انڈیا نیوز کو دیا گیا ایک انٹرویو بھی کافی وائرل رہا۔ انہوں نے کہا، جب ہم مسلمان ہو گئے تھے تو مسلمانوں کا ایک قافلہ عمرے کی تیاری کر رہا تھا۔ محلے کی مسلم عورتوں نے ہمیں سرپرائز کے طور پر عمرے کی دعوت دی اور اس طرح میں نے اور میری ماں نے پہلا عمرہ کیا تھا۔ ان کا اسلام کے بارے میں کہنا تھا کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی ذات پر فوقیت نہیں دیتا۔ اسلام میں سب ایک برابر ہیں، ذات پات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نمبر 2، کیشیس کلے AKA محمد علی۔ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہونے والے کیشیس کلے نے 1962 میں اسلام قبول کیا اور ان کا نام محمد علی رکھا گیا۔ محمد علی مشہور باکسر بھی رہے ہیں اور یہ باکسنگ میں کئی دفعہ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اولمپک میڈلسٹ بھی ہیں۔ 20 سال کی عمر میں ان کی ملاقات میلکم ایکس نامی ایک شخص سے ہوئی، جس سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ نیشن آف اسلام نامی ایک تحریک افریقہ میں شروع ہوئی ہے جو لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور وہاں کے لوگوں کے آپسی معاملات، لڑائی جھگڑے ختم کروا رہی ہے۔ یہ انقلابی سوچ کے لوگ ہیں۔ یہ اتنے پراسرار لوگ ہیں کہ ان کا مذہب بھی بہت عمدہ ہے۔ لوگ اسلام قبول کرتے ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن سے ایسے دوست بن رہے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی معاملہ ہی نہ ہوا ہو۔ اس کی ان باتوں نے محمد علی کے دل پر کافی اثر کیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک بہت حیرت انگیز بات کی جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف محمد
محمد علی کی واہوائی شروع ہو گئی۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ بہت مشہور شخصیت ہیں، آپ اپنے ساتھ باڈی گارڈز کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا جواب اتنا خوبصورت تھا کہ ہر سننے والا مسلمان سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ پایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا محافظ وہ ہے جو اس دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میری حفاظت کے لیے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ محمد علی کے ان خوبصورت لفظوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کے مطالعے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 3، مائک ٹائسن۔ باکسنگ لیجنڈ مائک ٹائسن غیر متنازع ہیوی ویٹ چیمپئن رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہت سے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1992 میں سزا کاٹتے ہوئے جیل میں اسلام قبول کیا تھا۔ 20 جون 2022 میں ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مائک کا کہنا تھا کہ انہوں نے جیل جانے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میرا ڈرائیور دی نیشن آف اسلام کا ایک معلم تھا جو بہت نفیس آدمی تھا۔ وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ میں اسلام سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے قرآن پاک کا تحفہ دیا۔ اے ڈی مصطفیٰ محمد ان کے دوست اور ٹرینر تھے۔ انہوں نے کہا مائک کہتا تھا کہ میں بے وجہ بے ترتیب سی زندگی گزار رہا تھا۔ اسلام نے مجھے جینے کا ہنر اور میرا اصلی مقصد مجھے سکھایا۔ ان کے ایک دوست جو باکسنگ پروموٹر تھے جن کا نام بچ لیوس ہے، انہوں نے دی گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مائک ٹائسن نے مجھے بولا اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اگر ان سب کو پڑھ کر تم سمجھ لو تو تم جان جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی شان کتنی زیادہ طاقتور ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر اسلام جیسا مذہب بھیج کر احسان کیا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ مائک کو نماز پڑھنی ہے تو میں نماز ہرگز پڑھوں گا۔ میں اپنے پروردگار کا ہر حکم ماننے کے لیے بےتاب رہتا ہوں۔ بچ کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا پکا مسلمان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نمبر 4، شرمیلا ٹیگور AKA عائشہ بیگم۔ شرمیلا ٹیگور پیدائشی طور پر ہندو تھیں۔ بالی ووڈ میں اداکاری کرنے والی شرمیلا بے شمار ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ ہندوستان کی جانی مانی شخصیات میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو ایک ہندوستانی کرکٹر منصور علی خان پڈودی سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عائشہ بیگم رکھا۔ یہ ہندوستانی اداکار سیف علی خان کی والدہ تھیں۔ نمبر 5، مائیکل جیکسن اینڈ جینٹ جیکسن۔ مائیکل جیکسن جسے پاپ گلوکار کے طور پر تمام لوگ جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں مائیکل جیکسن نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اخبار دی اکانومک نے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا کہ مائیکل جیکسن کی وفات کے وقت لوگوں کو تب پتہ چلا کہ یہ شخصیت مسلمان ہو چکی ہے جب اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین کو اسلامک طریقے سے ادا کیا۔ مائیکل جیکسن نے اسلام اپنے ایک دوست کے گھر قبول کیا تھا جہاں وہ اپنے نئے البم کی ریکارڈنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مائیکل کا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ اتر گیا ہو اور میں اتنا فریش محسوس کر رہا ہوں جیسے میں کئی سالوں بعد آج نیند سے اٹھا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مائیکل رو دیے۔ 25 جون 2009 کو ان کی وفات ہوئی۔ جینٹ جیکسن جو مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن اور پاپ سٹار بھی تھیں، انہوں نے 2012 میں قطری نیاد برطانوی ارب پتی سے شادی کی۔ ان کے شوہر کا نام وسام المنا ہے۔ انہوں نے شادی کے بعد گلوکاری سے چھٹی لے لی اور باقاعدہ عبایا حجاب پہننا شروع کر دیا۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔